تاکہ مجلس اپنی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بآواز بلند صلوات صلی اللہ یکم رمضان المبارک سے جتنے مومنین یہاں پہ افطار کروا چکے ہیں یا کروائیں گے ان کے مرحومین، حاضرین کے مرحومین، جتنے سکاؤٹس ڈیوٹی کر رہے ہیں یا نظر و نیاز پہ ڈیوٹی ہو رہی ہے ان کے مرحومین، ہمارے اس ادارے کے ابتدا سے معاون ہیں برادر آغا حیدر نقوی صاحب، ان کے والدین مرحومین، ممتاز بھائی کے مرحومین، شعیب بھائی کے مرحومین، حسن عسکری صاحب کے مرحومین، جتنے بھی عزادار تشریف لائے ہیں سب کے مرحومین سمیت آج کی مجلس اعلیٰ کے بانی الحاج سید صغیر حسین زیدی صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ۔ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بآواز بلند صلوات۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی جتنے بھی خداوند متعال نے اپنے پیغمبر پہ سورہ نازل کیے ہیں، ان سوروں کی شان اور فضیلت آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جتنی بھی سورہ ہیں ان کا نزول خاص ہے اور اطلاق عام ہے۔
جو بھی قرآن مجید کے سورہ ہیں یا ان کی آیاتیں ہیں، نزول ان کا خاص ہوتا تھا، اطلاق ان کا عام ہوتا ہے۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ قرآن کا وجود باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اطلاق خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ مثال کے طور پہ جتنی بھی کوئی ایک آیت لے لیں، اس آیت کا سیاق و سباق جو ہے، سبب پہلے بنتا ہے، آیت بعد میں نازل ہوتی ہے، یعنی علت پہلے ہے، معلول بعد میں پیدا ہوتا ہے، عمل پہلے ہوتا ہے، آیت بعد میں نازل ہوتی ہے۔ اور دو قسم کے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں، ایک وہ جن کا عمل پہلے ہے، آیت کا نزول بعد میں ہے، ایک وہ انسان آیت کا نزول پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا۔ یعنی نزول خاص ہے، کسی خاص موقع کے لیے نازل ہوئی، لیکن فقط اسی موقع کے لیے نہیں ہے، جب تک قرآن ہے اس کا اطلاق ہے۔ امیر المومنین کے بارے میں ایک آیت پڑھ کے آپ کی زحمات کو تمام کرتا ہوں کہ نزول ہر آیت کا خاص ہے، اطلاق جو ہے وہ عام ہے۔ سبب پہلے ہوا، اس کے بعد آیت نازل ہو گئی۔ مسجد النبی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، پیش نماز ہم جیسا نہیں، وہ پیش نماز ہے جو نبیوں کا بھی سلطان ہے۔ یعنی مسجد بھی، توجہ فرمائیے، مسجد بھی سب سے اعلیٰ فضیلت کے حوالے سے مسجد النبی جیسی مسجد کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ جیسا پیش نماز کوئی نہیں ہے۔ بھائی تھوڑا سا بیدار ہو جائیں۔ یعنی مسجد بھی اعلیٰ ہے، پیش نماز بھی، مقتدی بھی عام نہیں ہے، ماشاءاللہ سارے رضی اللہ ہیں۔ توجہ ہیں آپ لوگوں کی؟ یعنی پیش نماز بھی افضل ہے، مسجد بھی افضل ہے، اور اقتداء کرنے والے بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ نماز کھڑی ہوئی، پیغمبر نے تکبیرۃ الاحرام حالت قیام میں سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، تکبیر کہی حالت رکوع میں۔ اب 3 دفعہ تسبیح پڑھتے تھے، 5 دفعہ پڑھتے تھے یا 7 دفعہ پڑھتے تھے۔ ابھی دوسری مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہا، یا مسجد کے دروازے پہ کسی منادی نے ندا دی، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے۔ صرف اس بات پہ توجہ رہے گی کہ نزول خاص ہے، اطلاق عام ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر میرے بھائی جو آیت میں نے موضوع رکھی ہے اس کا ترجمہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے چاہیے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اب دوسری مرتبہ اس نے پھر صدا دی، مسافر ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے چاہیے، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری دفعہ اس نے صدا دی، آپ کے امیر نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی اس کی طرف کی۔ اب توجہ فرمائیں گے تو لطف آئے گا۔ سیاق و سباق دیکھیے کہ امیر المومنین نے حالت رکوع میں اشارہ کیا، اس نے جو مولا کائنات کے ہاتھ میں انگشتری تھی اس کو اتارا اور چلا گیا۔ بعد میں نہیں معلوم کون تھا، کہاں سے آیا تھا، تاریخ اس کے بارے میں آغا بھائی بالکل خاموش ہے کہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، نہ پہلے کسی نے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ علماء کا اتفاق اسی طرح ہے کہ جیسے سیدہ کے دروازے پہ مانگنے والے مسکین تھے، جہاں سے وہ آئے تھے یہ بھی وہیں سے آیا تھا۔ آئے ہائے حیدری،
اب نماز ختم ہوئی، ہر نماز کے بعد خود پیغمبر اور بعد از رسول نائب رسول جو تھے ہر نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ راجہ صاحب ہر معصوم جو بھی نماز پڑھاتے ہیں نماز کے بعد تبلیغ کرتے خطبہ دیتے۔ پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی کے ممبر پہ بیٹھے، نظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ کسی بزرگ نے پوچھا یا رسول اللہ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا اینا اینا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ توجہ فرمائیں گے تو لطف آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے علی کی شان میں آیت ولایت نازل کی ہے۔ آیت بھی پڑھ لیں، میرے خیال میں ثواب میں اضافہ ہو جائے اور بچے بھی سمجھ جائیں۔ پیغمبر نے پہلے آیت پڑھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور وہ لوگ والذین، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ نماز پڑھتے نہیں نماز قائم کرتے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، پڑھنا اور قائم کرنا فرق ہے۔ جو قائم کرتے ہیں حالت نماز میں جنگ میں لگا ہوا تیر پاؤں سے نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ نے یہ آیت میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل کی ہے۔ اب لوگوں نے سوال کیا مقصد آیت ولایت پہ گفتگو نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ نے کچھ ہستیاں ایسی بھی خلق کی ہیں جن کا عمل پہلے ہوتا ہے، عمل ہی قرآن بن جاتا ہے۔ بھائی حالت روزہ میں ایسے ہی گفتگو ہو سکتی ہے نا۔ ماہ سیام کے علاوہ مولانا ضمیر جوش میں پڑھتا ہے، سیام میں میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ جوش سے سنیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ آیت نازل ہوگی، پیغمبر نے بتا بھی دیا کہ کس کی شان میں نازل ہوئی۔ کاظمی صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ آپس میں چہ مگوئیاں ہونے لگی کہ سوالی نے پہلی مرتبہ صدا دی، علی نے نہیں دیا، دوسری مرتبہ دی، اگر تیسری مرتبہ علی نے انگوٹھی دے ہی دی ہے تو اللہ نے آیت نازل کر دی۔ اس کا مطلب ہے ہم بھی اگر انگوٹھی دیتے تو آیت نازل ہو جاتی۔ خطیب آل محمد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے لوگوں کو چنا، انگوٹھیاں ہاتھوں میں رکھی کہ جب مسجد النبی میں ہم رکوع میں جائیں آپ نے ندا دینی ہے، انگوٹھی میری لینی ہے، اور وہ صدا دیتا تھا اور پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں راجہ صاحب، اور وہ انگوٹھی نکالتے تھے اور لے جاتے تھے، اور جیسے نماز ختم ہوتی تھی پیغمبر کے سامنے چکر لگاتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کوئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ فرمایا پہلے کون سی میں نے چھپائی ہے؟ بھائی میرا کام ہی آیتوں کو پہنچانا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کوئی آیت نازل نہیں؟ فرمایا کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ جی ہم نے بھی دی تھی زکوٰۃ۔ کہا کہ وہ علی کا عمل تھا، عمل وہ نہیں ہے جس میں ریا شامل ہو، عمل وہ ہے جس میں خلوص شامل ہو۔ اب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر دینا ہی اتنی فضیلت تھا تو سوالی نے پہلی دفعہ صدا دی، مولا کائنات دے دیتے، دوسری مرتبہ صدا دی، حسنین کے بابا دے دیتے، تیسری مرتبہ جب اس نے صدا دی
مومنوں نے کہ امیر نے انگوٹھی دے دی مصباح شاہ جی، تو اس میں کمال کیا ہے کہ اللہ نے آیت نازل کر دی۔ اب یہ جملہ سنا تو پیغمبر نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، یہ تم کہہ رہے ہو۔ فرمایا رک جاؤ، ابھی ابوالحسن آتے ہیں، اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ مانگا آپ نے عطا نہیں کیا، دوسری مرتبہ نہیں، تیسری مرتبہ کیوں؟ امیر المومنین داخل ہوئے، فرمایا علی لوگ پوچھ رہے ہیں۔ کون پوچھ رہا ہے؟ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، کہ عطا کرنا کمال ہوتا تو پہلی دفعہ ہی عطا کر دیتے، پہلی مرتبہ بھی نہیں کیا، دوسری مرتبہ بھی نہیں کیا، تیسری مرتبہ دے دیا، تو اللہ نے آیت نازل کر دی۔ اب سنیے گا جملہ، یہ جملہ زید بھی ابو طالب کے بیٹے کو ہی دیتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں پہلی 2 دفعہ، پھر انہوں نے سنا ہوگا۔ نہیں بھائی پیچھے رہ گئے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ جو شکایت کر رہے ہیں کہ پہلی 2 مرتبہ عطا نہیں کیا، تیسری مرتبہ اللہ نے آیت بھیج دی، تو یہ کیسا کمال ہے؟ فرمایا پھر پہلی 2 مرتبہ جب اس نے مانگا تھا انہوں نے سنا ہے، میں نے نہیں سنا۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ مسجد ساری بھری ہوئی ہے، سارے کہہ رہے ہیں کہ پہلی 2 مرتبہ مانگا، اور مولا کہہ رہے پھر انہوں نے سنا تھا، میں نے تو نہیں سنا۔ یا رسول اللہ جتنے نمازی ہیں سارے شاہد ہیں، سب نے سنا، مولا کہہ رہے میں نے نہیں سنا۔ فرمایا اس کا جواب بھی علی ہی دے گا۔ اب مولا نے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ پہلے 2 دفعہ جب اس سوالی نے ندا کی تھی تو کیا کہا تھا؟ جی پہلی مرتبہ کا بھوکا ہوں کھانا چاہیے، دوسری مرتبہ کہا مسافر ہوں بھوکا ہوں کھانا چاہیے، کہ یہ تم نے سنا ہے۔ پیغمبر پوچھے کہ تم بتاؤ کہ تیسری مرتبہ کیا کہا؟ اب یک زباں ہو کے سارے بولے جی تیسری دفعہ اس نے کہا خدا گواہ رہنا تیرے گھر کے دروازے پہ مانگ رہا ہوں۔ بھائی چپ کر گئے ہو، مجمع حق کھا گیا ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہے خدا گواہ رہنا تیرے گھر کے دروازے پہ مانگ رہا ہوں۔ اب مولا کائنات بولے، فرمایا علی تھا خدا کے گھر میں۔ ہائے ہائے، علی جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، دنیا میں نہیں۔ پہلے 2 مرتبہ مانگا، دنیا داروں نے سنا، جب اس نے اللہ کے گھر میں صدا دی تو اللہ نے ہی مجھ سے عطا کروایا۔ بھائی توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ علی سے مانگنا بدعت نہیں ہے۔ بھائی تھوڑا سا اور قریب کر دیتا ہوں، مثال کے طور پہ بارگاہ کی مثال نہیں دیتا، کیونکہ بارگاہ میں تو مولانا ہے، مولانا خود مانگ رہا ہوتا ہے توجہ آپ کی؟ بھائی کبھی محراب کے لیے، ابھی محراب مکمل ہوا تو پھر کھڑکیوں کے لیے، یہاں کون مانگنے آئے گا؟ یہاں خود مانگنے والے بیٹھے ہیں۔ بھائی خدا بھلا کرے نا ان لوگوں کا جنہوں نے مانگنے پہ دیا، توجہ نہیں فرما رہے آپ، محراب کے لیے دیا یا کھڑکیوں کے لیے دیا، اللہ اجر ان کو دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا۔ اس لیے بارگاہ کی مثال نہیں، گھر کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے گھر پہ بھی فقیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں مانگنے کے لیے، پہلے تو دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اب ماشاءاللہ ترقی ہو گئی، گھنٹیاں لگ گئی ہیں، بیل بجاتے ہیں۔ اب بیل بجتی ہے، جو بھی گھر سے باہر آتا ہے سوالی کیا کہتا ہے کہ مجھے کچھ خدا کے لیے دے دو۔ آپ انصاف سے بتائیے، حالت روزہ میں ہیں، اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو ہمیں بتائے، ہماری زندگی جو گزری ہے اس میں ہم نے ایسا تجربہ نہیں دیکھا۔ توجہ چاہتا ہوں،
کہ سوالی نے صدا دی ہو، دروازہ کھولا ہو تو سوالی نے پہلے مانگنے سے پوچھا ہو کہ بتاؤ تم مالک ہو یا کرایہ دار ہو؟ بھائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، پیچھے رہ جانے والے کا کام علی والا نہیں ہے، آپ کو میرے ساتھ سفر کرنا پڑے گا۔ بھائی دروازے پہ بیل بجے یا دستک ہو اور آپ دروازہ کھولے اور وہ مانگے نہیں، مانگنے سے پہلے کہہ دے کہ آپ پہلے تعارف کروائیے، آپ اس گھر کے کوٹھی کے مالک ہیں یا کرایہ دار؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ بھائی وہ نہیں پوچھتا، جیسے ہی گھر سے جو باہر آئے وہ فوراً گود کو پھیلا دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے بھائی، ہمیں شرک کے تانوں سے نہ ڈراؤ کہ علی سے مانگتے ہیں۔ بھائی ہم نے اللہ کے گھر میں دستک دی، اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کوئی باہر نکلا ہے؟ ہائے ہائے کوثر بھائی نوا خان آ گئے، نوا خان پہنچ گئے ہیں؟ نہیں پہنچے نوا خان۔ یعنی آیت کا سیاق و سباق ہوتا ہے۔ اب آ جائیے اس آیت کی طرف جس کو میں نے تلاوت کیا۔ یہ آیت ہے سورہ الرعد کی 43 نمبر آیت۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، میرے حبیب یہ جو کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، یعنی کافر پیغمبر کے پاس آ کے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کیا رسول بنتے کسی نے دیکھا ہے؟ آپ کے پاس اپنی رسالت کا کوئی گواہ ہے کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مجھے اللہ نے آپ کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، تو کیا آپ کی رسالت کا کوئی گواہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم کیسے مانیں؟ اب اللہ ان کو جواب دے رہے دلا مصطفیٰ کی زبان سے۔ بھائی کلام خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ کافر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کا رسول کیوں مانیں؟ آپ کی رسالت کا کوئی گواہ ہے جس نے رسول بنتے دیکھا ہو؟ اب اللہ کیا کہہ رہے؟ قل، آپ ان سے کہہ دیں کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، تمہارے اور میرے مابین جو مسئلہ رسالت کا ہے، میری رسالت کا گواہ ایک خدا ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور ایک وہ ہے جو الکتاب کا عالم ہے، کتاب کا نہیں، الکتاب جمع کر رہا ہے، جتنی بھی کتب ہیں سب کا عالم ہے۔ کیوں؟ گواہ ہے رسالت کا۔ رسول دنیا میں آ کے نہیں بنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا گواہ کون ہے؟ جو رسول بنا رہا ہے، وہ رسول بنانے والا ہے۔ ایک وہ ہے جو رسول بن رہا ہے۔ بھائی بنانے والے پہ بحث نہیں ہو رہی، بحث ہے بننے والے پہ۔ تو بنانے والا کیا کہہ رہے؟ ایک میں گواہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے دوسرا وہ گواہ نہیں ہوگا جو دنیا کا ہوگا۔ بھائی نہیں، تھوڑا سا بیدار ہو جائے۔
بھائی ایک گواہ ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ، ایک اللہ گواہ ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اب نام نہیں لے رہا، اپنا کہہ رہے، اپنا بھی اس میں صفاتی نہیں، توجہ میری طرف رکھیں، یہ نہیں کہہ رہا تیری رسالت کا گواہ وہ ہے جو رحمان ہے، اگر رحمان کہتا تو کئی رحمان ہو جاتے، بھائی عبد الرحمان تو بڑے ہیں، بھائی توجہ ہے آپ کی، کئی رحمان ہوتے جو کہہ دیتے ہم ہیں اس کی رسالت کے گواہ، اس لیے صفاتی نام نہیں ذاتی نام، باللہ ہے تیری رسالت کا گواہ ایک اللہ ہے، ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا وہ ہے جو کتاب کا عالم ہے، اب وجہ علم بتائی جا رہی ہے، جو بھی عالم ہے وہ رسالت کی گواہی کا عالم بن کے کہے، دعویٰ کرے میں گواہ ہوں، تو اس سے ضرور پوچھئے گا علم وہ نہیں جو کسبی ہو، بھائی پھر روکتا ہوں، کسبی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی سے پڑھا ہوا ہو، بھائی جس کی رسالت کا گواہ ہے جب وہ ادھر سے پڑھ کے آیا ہے، پھر قریب کرتا ہوں، ایک بنانے والا ہے وہ خدا ہے، ایک بننے والا جو مصطفیٰ ہے، بحث بنانے والے کی نہیں ہے، بحث بننے والے کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دے تیری رسالت کا گواہ خدا ہے، دوسرا وہ ہوگا جو رسول بنتا دیکھ رہا ہوگا، بھائی اس کا تجربہ کب ہوا؟ ایک گواہ وہاں کا، ایک 13 رجب کو اس کے گھر سے آیا، کہا ان کو دکھا دے، ایک ادھر کا گواہ ہے ایک میرے گھر سے گواہ ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جو الکتاب کا عالم ہے۔ اب کہیں کہ اس سے پہلے بھی بڑے عالم گزرے ہیں، امیر المومنین آپ اسے مراد لے لیں، لیکن امیر المومنین سے پہلے کیا عالم نہیں گزرے؟ بھائی عالم گزرے ہیں، اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم حضرت سلیمان خود پیغمبر ہیں، لیکن تخت کی ضرورت پڑ گئی، ایک جن نے آ کے اطلاع دی، تو حضرت سلیمان نے اپنے حواریوں سے کہا، یعنی صحابیوں سے کہا، کون ہے جو تخت بلقیس جتنا جلدی ہو سکے لائے؟ توجہ رہے، مصطفیٰ کی رسالت کا گواہ عام عالم نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو الکتاب کا عالم ہو۔ کون ہے جو جتنا جلدی ممکن ہو سکے تخت بلقیس لائے؟ جن نے کہا کہ میں 2 دن میں لاتا ہوں، کسی نے کہا میں 3 دن میں لاتا ہوں، پہلو میں بیٹھا ہوا تھا جانشین مصطفیٰ نے، جانشین سلیمان، جو پہلے بول رہے تھے وہ حواری تھے، اب جس نے کہا جی آپ پلک جھپکے تخت بلقیس حاضر، توجہ ہے آپ کی، جو پہلے کہہ رہے تھے وہ کون تھے؟ محبت کرنے والے حواری، یہ جو کہہ رہا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پلک جھپکنے سے پہلے لے بھی آیا، جن کہہ رہے ہیں 2 دن پہلے، دوسرا کہہ رہے ہیں 3 دن بعد، یہ کہہ رہے کہ آپ پلک جھپکیں تخت بلقیس حاضر۔ بھائی پلک جھپکنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ پلک جھپکی تخت بلقیس سامنے پایا ارشاد بھائی، آپ کی توجہ ہو گئی، جو پہلے تھے ان کا علم اتنا نہیں تھا جتنا آصف کا تھا،
اگر ان کے پاس بھی وہی علم ہوتا جو آصف بن برخیہ کے پاس تھا تو وہ 2 دن نہ کہتے. پلک جھپکنے کا کہنا اور پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دینا بتا رہا ہے جو علم جانشین کا ہے وہ علم دوسروں کے پاس نہیں ہے. اب محمد کی رسالت کا گواہ جس کو بھی بنا لو اسے ثابت کرنا پڑے گا, کبھی اسے مسئلہ پوچھنا نہ پڑے. ہائے ہائے, جب بھی پوچھا جائے جو پوچھا جائے. بھائی امیر المومنین کا فرمان ہے کہ علی کی کوئی نماز اول وقت سے نہیں گزری, یا دوسرے لفظوں میں علی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. سارے تو اپنے نہیں ہوتے. کسی نے سنا, اس نے کہا کہ صبح ہی قضا کر لیتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ یہ کون سا مسئلہ ہے, صبح ہی قضا ہو جائے گی. امیر المومنین مسجد کے دروازے پہ اس نے سوال کیا, ابوالحسن یہ بتائیے کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں, کون سے جانور بچے دیتے ہیں. ذہن میں تھا کہ لمبی چوڑی فہرست ہے, بتانا شروع کریں گے وقت نماز گزر جائے گا, ہم کہیں گے یا علی نماز کہاں گئی. اب سوالی نے سوال کیا کون سے جانور انڈے دیتے ہیں, کون سے جانور بچے. تو مولا کائنات نے چلتے چلتے کہا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیں گے, جن کے کان باہر ہیں بچے دیں گے. اللہ اکبر. اس پہ گورے نے ریسرچ کی. اس نے کہا کہ انسائکلوپیڈیا آف امیر المومنین, یہ پہلی کتاب ہے ان کی, اس کا اب ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس کے آخر میں وہ لکھتا ہے کہ اس ایلیا کے اس فرمان کو پڑھنے کے بعد میں صحراؤں میں گیا ہوں, میں دریاؤں میں گیا ہوں, میں نے خشکی اور تری میں جا کے سفر کیا دیکھنے کے لیے, لیکن جو اس نے فرمایا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دے رہے ہیں, جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دے رہے ہیں. وہ لکھنے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یا تو کائنات خود علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے بنی ہے. یعنی جب بھی پوچھا جائے, جو سوال کیا جائے, فوراً اس کا جواب. یہ نہ کہے پوچھ کے بتاتا ہوں یا تھوڑا اور قریب کر لیتا ہوں. جو عالم ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتا میں ہلاک ہو گیا ہوں. بھائی آپ اس سے مراد فقط دینی طلباء کو نہ لے لیں کہ ہم مدارس کے جو طلباء ہیں یہ حدیث ہمارے لیے نہیں. جو بھی طالب علم ہے, علم کے حصول کے لیے نکلا, راستے میں موت واقع ہو گئی, پیغمبر فرماتے وہ شہید ہے. کیوں؟ علم کی جستجو میں نکلا تھا. مطلب کیا؟ جہاں ہلاکت ہے وہاں علم نہیں. بھائی بڑے سے بڑوں کی تاریخ پڑھ لے, دنیا یہ ہلاکت کا کہتے ہوئے نظر آئی. علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. کہیں بھی علی یا علی کے 11 بیٹوں کا کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بتاؤ کہ کہا ہو ہم ہلاک ہو جاتے. بھائی دنیا جسے موت سمجھ رہی ہے اسے ضرب کھانے کے بعد بھی جو کہے فزت برب الکعبہ, علی کامیاب ہو گیا. فزت برب الکعبہ, اللہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اور جب یہ ضرب لگی ہے امیر المومنین کو, سب سے پہلا نوحہ کس نے پڑھا؟ جبریل نے.
فضاؤں میں رو رو کے اعلان کر رہا تھا قد قتل امیر المومنین، لوگوں مومنوں کا امیر مارا گیا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آپ سن کے برداشت کر گئے، لیکن جیسے یہ اعلان سنا ہے نا علی کی بیٹیوں نے، ایسے کسی نے نہیں سنا جیسے اعلان سنا علی کے پردہ داروں نے۔ اب پڑھ لوں روایت، جیسے ہی فضا میں اعلان ہوا نا قد قتل امیر المومنین، منظر کیا ہے علی کے گھر کا، علی کی بیٹیوں کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے۔ میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، کسی اور بھائی کے حجرے کی طرف نہیں گئی، کہاں گئی ہے؟ جو حجرہ تھا حضرت عباس کا۔ عزاداروں بیبیاں دوڑی ہیں نا حضرت عباس کے خیمے کی طرف، آگے سے نکلی ہے عباس کی ماں، تڑپ کے کہتی ہے زینب تو گھر سے باہر نہ جانا، اجرکم اہل اللہ، میں عباس کو کہتی ہوں عالیہ تو گھر سے باہر نہ جانا۔ عزاداروں امیر المومنین کے بیٹوں نے علی کو زخمی حالت میں مصلی سے اٹھایا، ابھی مسجد میں تھے۔ حلیۃ المتقین میں شیخ مفید لکھتے ہیں کہ قاتل نے ایک ضرب ماری، مارنے کے بعد بھاگ گیا، ابھی علی مسجد میں تھے یا اعلان ہوا ابن ملجم پکڑا گیا ہے۔ کیا اعلان ہوا لوگوں؟ ابن ملجم پکڑا گیا ہے، آؤ نا آپ سب کو ساتھ لے کے نجف چلتا ہوں۔ کہتا ہوں مولا جو امیر ہے نا اور غریب فرق ہے، امیر کو ایک ضرب لگے قاتل اسی وقت گرفتار، کیوں؟ امیر کے وارث ہوتے ہیں۔ ہائے کربلا کا غریب حسین، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ ظالم گرم ریت اٹھا کے حسین کے زخموں پہ، اجرکم علی اللہ، کر لے ماتم کی تیاری، اجرکم من السیدہ، مختصر کر رہا ہوں، سہارا دے کے علی کے بیٹے اٹھانے لگے۔ ایک صحابی نے کہا حسن مولا بستر نہ لے آئیں، جس بستر پہ علی کو لے جائیں، کیوں؟ زخم اتنا گہرا ہے جیسے قاری قرآن کھولے نا، اس طرح علی کا سر کھلا ہوا ہے۔ عزاداروں صحابی کہتا ہے کہ ہم بستر لائیں، بستر پہ لے جائیں، بس زحمت تمام۔ عزاداروں امیر المومنین تڑپ کے کہتے ہیں نہیں، مجھے بستر پہ نہیں، قدموں پہ چلا کے لے جاؤ۔ عزاداروں پوچھو نا ابو الحسن کیوں قدموں سے؟ مولا نے فرمایا اگر بستر پہ گئے نا، میری زینب نے دیکھا بستر پہ تو سمجھے گی بابا گزر گئے ہیں، میری زینب رونا شروع کر دے گی، جب قدموں پہ چلتا دیکھے گی سمجھے گی بابا زندہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، عزاداروں کوئی زیادہ سفر نہیں ہے، مصلی وہ جو ضرب لگی تھی اور علی کا گھر۔ عزاداروں گلی کا موڑ مڑے ہے نا، توجہ چاہتا ہوں، اتنا روئیں گے کہ بطول راضی ہو جائیں گے۔ عزاداروں گلی کا موڑ مڑے، امیر المومنین نے کہا حسن بیٹا میرے صحابیوں سے کہو واپس چلے جاؤ۔ دیوار کا سہارا لیا، حسن مولا مڑ کے کہتے ہیں میرے بابا کے صحابی، میرے بابا کہہ رہے ہیں میں راضی ہوں، واپس لوٹ جاؤ۔ اطاعت امام تھی، روتے ہوئے صحابی واپس پلٹے۔ ایک وہ تھا جو علی کا بڑا پیارا تھا، نام کیا ہے؟ اسبغ بن نباتہ۔ یہ کہتا ہے میں رک گیا، میرے قدموں میں ہمت نہیں تھی کہ واپس لوٹوں۔ کہتے ہیں علی چند قدم اٹھے نا، علی نے لڑکھڑانا شروع کیا۔ اسبغ کہتا ہے یہ دیکھ کے میری چیخ نکلی، کہتا ہے جب چیخ سنی نا علی نے مڑ کے دیکھا، کہا حسن اسے کہو لوٹ جائے۔ حسن مولا کہتے ہیں اسبغ تو نے نہیں سنا، میرے باپ کہہ رہے ہیں واپس لوٹ جاؤ۔ اسبغ کہتا ہے میں نے ہاتھ باندھے، مولا آپ کے بابا کو لگی ہے ضرب، میں بیمار پرسی کرتا رہوں گا، تڑپا ہے کائنات کا امیر علی،
رو کے کہتے ہیں اسبغ جب علی اس حالت میں گھر جائے علی کی زینب کے بین بلند ہوں گے، اسبغ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، میرے زینب کے رونے کی آواز میرے صحابی کے کان میں پڑے، آؤ نہ کہے مولا مولا جس زینب کی آواز صحابی کے کان میں برداشت نہیں تھی، مولا اسی کوفہ میں رو رو کے کہتی تھی مجھے چادر دو، اجرکم علی اللہ، ابھی تابوت نہیں، جب میں کہوں گا۔ عزادارو یہ جو کل دن گزرا ہے بس معاف کر دینا، 20 رمضان کا بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیکھنا میری طرف ہے، علی بستر پہ ہیں، سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، بلا تشبیہ دیکھنا میری طرف، دائیں طرف سینے کے حسن کا سر ہے، بھائی چپ کر کے، یہ کوئی عاشور سے کم دن ہے؟ آپ کو پتہ نہیں آج زینب یتیم ہو رہی ہے؟ اجرکم من السیدہ، دائیں طرف حسن کا سر ہے، بائیں طرف کربلا کے غریب کا، دائیں طرف حسن کا سر، توجہ نہیں کر رہے آپ، سینے کے دائیں طرف حسن مولا، بائیں طرف حسین، پڑھ لوں روایت، دائیں قدم پہ سر ہے زینب عالیہ کا، پھر پڑھتا ہوں، سینے کے دائیں طرف ہے حسن کا سر، تیری اتنی چیزیں بلند ہوں شام والی راضی ہو جائے، سینے کے بائیں طرف ہے حسین کا سر، عزادارو دائیں قدم پہ سر ہے سیدہ زینب کا، میں ڈر کے پڑھ رہا ہوں، بائیں قدم پہ سر ہے علی کی بے اولاد بیٹی کا، اجرکم علی اللہ، الوداع کر رہے ہیں، الوداع بابا کو، عزادارو توجہ فرمانا، دائیں طرف ہے حسن کا سر، بائیں طرف ہے حسین کا سر، دائیں قدم پہ سیدہ زینب کا سر، بائیں قدم پہ ام کلثوم کا سر، راوی کہتے ہیں علی کے صحن میں 2 سائے تھے، ایک مرد ہے ایک عورت، عورت چاہتی ہے میں جاؤں علی سے ملوں، مرد روک رہا ہے، پوچھو ضمیر الحسن کون ہے؟ جو عورت ہے اس کا نام رقیہ ہے، جو مرد ہے اس کا نام عباس ہے، رقیہ چاہتی ہے بابا سے ملوں، عباس روک کے کہتا ہے رقیہ رک جا، رقیہ وہ بطول کی اولاد ہے، رقیہ ہم کنیز کی اولاد، اجرکم علی اللہ، اجرکم من السیدہ، عزادارو یہ جو شب گزری ہے میرے مولا نے فرمایا حسن بیٹا، جی بابا، میرا بیٹا میری زینب کہاں ہے؟ عزادارو قدموں کی طرف سے تھر تھراتی آواز آئی، جی بابا، میرے مولا فرماتے زینب بیٹا میرے چہرے کے سامنے آ، آپ کے گھر میں بیٹیاں، اس سے بڑی مصیبت سید کیا پڑے؟ جب کہا نا بیٹا میرے چہرے کے سامنے آ، عزادارو سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی زینب کہتے ہیں بابا کے سامنے جب کھڑی ہوئی ہے نا، سیدہ کا پورا جسم کانپ رہا تھا، علی نے پوچھا زینب کانپ کیوں رہی ہو؟ تڑپ کے کہتی بابا زینب کو شرم آ رہی ہے، ہائے اجرکم علی اللہ، اجرکم من السیدہ، عزادارو میرے مولا نے فرمایا زینب بیٹا، میرا بیٹا تیری ماں کہتی تھی یا علی جب زینب صحن میں چلتی ہے نا، یا علی ایسے لگتا ہے جیسے گھر میں خدیجہ چل رہی ہو،
زینب بیٹا میری حسرت ہے باپ کو چل کے دکھا، ہائے تیری غربت، زینب بابا کو چل کے دکھا۔ عزادارو تصور کرو علی کا حجرہ ہے، زینب کے اپنے بھائی ہیں، زینب کا اپنا بابا ہے، سر سے پاؤں تک برقع ہے۔ عزادارو معاف کرنا 3 قدم زینب نے اٹھائے، ابھی 4تھا قدم نہیں اٹھا سیدہ بیٹھنے لگی۔ علی تڑپ کے کہتے زینب بیٹا کیا ہوا؟ تڑپ کے کہتی بابا زینب تھک گئی ہے۔ تڑپ کے کہتے باپ کے سامنے 3 قدم نہیں چل سکی، او بھائیوں کے قاتلوں کے ساتھ کبھی اس بازار لے آؤ تابوتو، کبھی اس بازار لے آؤ تابوت بیٹا، آؤ سارے مل کے کہ مولا تیری مظلومیت پہ قربان، ہائے علی